السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں اب تک میں سبق نمبر 47 تک پڑھا چکی ہوں۔ آج میں 48 پڑھاؤں گی، 48 49۔ چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے مکان۔ مکان کے بنانے کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ دھوپ، بارش اور سردی کی اذیت سے پناہ ملے، مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے واسطے دریچ روشن دار مناسب طور سے رکھنے چاہیے۔ تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو، انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ تنگ اور بند مکانوں میں آدمیوں کا ہجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے۔ جچہ اور بچہ کو تازہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں۔ آدمی جس مکان میں رہتے ہوں، وہیں جانوروں کا باندھنا بہت برا ہے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ مناسب موقعوں پر بیل بوٹوں کا لگانا اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے، مگر زیادہ سبزی اور جھاڑیاں جھنکار کا ہونا بھی اچھا نہیں۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھون اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ، نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو۔ اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ پخانہ کی صفائی پر زیادہ توجہ لازم ہے۔ جب تک غلاظت اٹھائی جائے، مٹی یا راکھ اس پر ڈال دینی چاہیے۔ اس سے ہوا میں بدبو نہ پھیلنے پائے گی۔ گھر کے آس پاس کوڑے کا انبار یا مرجھائی ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگنے دو۔ اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔ ابھی حروف کے معنی پڑھیں گے۔ اسی ویڈیو میں سبق نمبر 49 پڑھاؤں گی۔ سبق ہے غسل، اور یہ دونوں کے حروف کے معنی اکٹھے پڑھا دوں گی ویڈیو کے لاسٹ میں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔
ہمارے بدن کی جلد میں نہایت باریک باریک سوراخ ہیں جن کو مشام کہتے ہیں۔ ان مشامات کی راہ سے ہر دم نقص اور فضول چیزیں نکلا کرتی ہیں۔ جلد کا بیرونی چھلکا بھی ہمیشہ مردار ہوتا رہتا ہے۔ گرد و غبار بھی ہوا میں سے جلد پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح میل کی تہ جمتی چلی جاتی ہے اور مسامات کو بند کر دیتی ہے۔ ان کو روکنے اور کھال کے میلے رہنے سے بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تندرست آدمی کو ہر روز غسل کرنا مفید ہے۔ غسل سے طبیعت کو فرحت اور ہاضمے کو تقویت ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نہانا بہتر ہے مگر کھانا کھاتے ہی یا شدت کی بھوک میں نہانا مضر ہے۔ بچے، بوڑھے اور ناتواں آدمی کے لیے نیم گرم زبان اور کوئی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے مگر موسم کے لحاظ سے پانی کے مزاج کو تبدیل کرنا مناسب ہے۔ پانی صاف ستھرا ہو، میلا مقدر نہ ہو۔ زیادہ دیر تک پانی میں رہنا اچھا نہیں مگر جھوٹ موٹ تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی کچھ مفید نہیں۔ بدن کو خوب دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ اگر میسر ہو تو صابن کا استعمال کرو، اس سے پسینے کا کھارا اور میل خوب کٹ جاتا ہے۔ غسل کے بعد فوراً بدن اور بالوں کو صاف کپڑے سے پوچھ ڈالو۔ بدن کے تر رہنے اور ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم حروف کے معنی پڑھیں گے۔ یہ حروف کے معنی پڑھیں گے۔ ہجوم، بھیڑ، صحن، آنگن، غرض، مقصد، غسل، نہانا، کثافت، گندگی، میلا پن۔ یہ سبق نمبر 48 کا غسل۔ مشامات، بدن کے سوراخ، فرحت، خوشی، تقویت، قوت، طاقت، نیم، آدھا، سود مند، فائدہ والا، مسام، بدن کے سوراخ، مقدر، گدلا، بعض، کچھ، چند یا کوئی۔ اب یہ سبق آپ یاد کر لیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے اور پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو پہ۔